سے ساتھ دوحہ میں اس وقت صبح کے ٹھیک 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ باب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دنیا کے 6 ملکوں کے نئے سفراء سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ کابینہ نے ایک بار پھر لبنانی بھائیوں کی سپورٹ کے موقف کو دہرایا ہے، جبکہ قطر نے مطالبہ کیا ہے کہ سوڈان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ اور قطر میں کووڈ 19 سے شفا پانے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملک میں متعین کیے گئے 6 نئے سفراء سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ ان سفراء میں بوسنیا ہرزیگوینا کے سفیر جناب حارس لوکووچ، برطانیہ کے نئے سفیر جناب جوناتھن بولرکس، بلغاریہ کے سفیر جناب بلامین اسٹینکوف دیلیف، بھارت کے سفیر جناب دیپک متل، سوڈان کے سفیر جناب عبدالرحیم الصدیق محمد اور ترکی کے سفیر جناب محمد مصطفیٰ گوگسو شامل ہیں۔ صاحب سمو امیر نے نئے سفراء کو دوحہ میں خوش آمدید کہا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور ان کے ملکوں کے ساتھ تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی۔ اس موقع پر نئے سفراء نے صاحب سمو امیر کو اپنے ملکوں کے قائدین کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو پاناما کے صدر جناب لورینتینو ریزو کی جانب سے تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کے ساتھ دوحہ میں پاناما کے سفیر جناب موسیٰ اسفات نے ایک ملاقات کے دوران یہ خط ان کے حوالے کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں دیوان امیری میں کابینہ کا معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے آغاز میں کابینہ نے لبنان کے ساتھ یکجہتی کے قطری موقف کو دہرایا۔ کابینہ نے کہا کہ بیروت دھماکے کے فوراً بعد صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے لبنانی بھائیوں کی فوری امداد کی ہدایات اور اس کے بعد عوامی سطح پر امدادی سلسلہ قطر اور لبنان کے درمیان قائم گہرے برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے اور یہ لبنان کی تئیں قطر کے سپورٹو سٹینڈ کے ضمن میں ہے۔ بعد ازاں کابینہ نے کورونا وائرس کی تازہ صورتحال کے متعلق وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری کی رپورٹ سنی اور طے کیا کہ اس وبا کے مقابلے کے لیے اٹھائے گئے احتیاطی اقدامات کو برقرار اور جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر تجارت و صنعت نے قطر کے قومی ویژن 2030 سے ہم آہنگ وزارت تجارت و صنعت کی مفصل حکمت عملی بھی پیش کی۔ دوران اجلاس وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ہدایات دیں کہ تمام وزارتیں اور دیگر سرکاری ادارے عوام کو بہترین سروسز فراہم کرنے کے لیے بیوروکریسی کی رکاوٹوں کو ختم کریں اور کارروائیوں کو آسان بنائیں اور تمام سروسز کو ای سروسز میں تبدیل کرنے کے لیے جلد از جلد کام مکمل کریں تاکہ سبھی خدمات ای گورنمنٹ کے تحت دستیاب ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسٹریٹجک پلانز کے تحت تمام پروگراموں اور پروجیکٹس پر عمل آوری میں شریک ادارے اور وزارتیں باہمی کوارڈینیشن کو مزید مستحکم کریں۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کے ساتھ آسٹریا کے سفیر ڈاکٹر ویلی کیمبل اور قزاقستان کے سفیر جناب اسکار شوقی بائیف نے ملک میں ان کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر الگ الگ ملاقات کی۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے دونوں سفراء کو مستقبل میں دی جانے والی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات ظاہر کیں۔
قطر نے سوڈان کے دوست ملکوں کے گروپ کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ ورچوئل میٹنگ ریاض میں بلائی گئی۔ اجلاس میں وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے انسداد دہشت گردی اور تنازعات میں ثالثی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے قطر کی نمائندگی کی۔ قطر نے اجلاس میں زور دے کر کہا کہ سوڈان کی خود مختاری اور اس کی سیاسی آزادی کا احترام کیا جائے، اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، سوڈانی عوام کی امنگوں کا خیال رکھا جائے اور سوڈان کے بارے میں مقابلہ آرائی نہ کی جائے۔ قطر نے اپیل کی کہ اس ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کے درمیان کوارڈینیشن اور تعاون کو بڑھایا جائے۔ لبنانی بھائیوں کی مدد کے لیے بیروت کے الروم اسپتال کے احاطے میں لگائے گئے قطری فیلڈ ہاسپٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ اسپتال قطر کی جانب سے بھیجی گئی طبی امداد کے ضمن میں ہے۔ افتتاحی تقریب میں بیروت میں قطر کے سفیر جناب محمد حسن جابر الجابر نے شرکت کی۔ اس موقع پر لبنان کی کارگزار حکومت میں وزیر صحت کے نمائندے ڈاکٹر محمد حیدر نے لبنان کی حمایت والے قطر کے مستقل موقف پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح لبنانی فوج کے سربراہ کے نمائندے جنرل الیاس شامیہ نے لبنان کو درپیش سانحے سے نمٹنے میں قطر کی کوششوں کو سراہا۔ قطر کا راحت رسانی اور بچاؤ کا کام کرنے والا خصوصی دستہ بیروت دھماکے کے متاثرین کی تلاش میں مصروف ہے، جبکہ اس دھماکے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 170 سے زیادہ ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اموات کی تعداد 200 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب لبنان کے دارالحکومت میں عوامی مظاہرے جاری ہیں اور عوام کا مطالبہ ہے کہ تمام سیاسی چہروں کو منظر سے ہٹا دیا جائے۔ دنیا اسنا جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ لبنان کو ایک ایسی حکومت درکار ہے جو کرپشن کا مقابلہ کر سکے اور اصلاحات کو نافذ کر سکے۔ یہ بات انہوں نے بیروت پورٹ کے دورے کے دوران کہی، جہاں چند دنوں قبل تباہ کن دھماکہ ہوا تھا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے کل 292 نئے مریضوں کا اعلان کیا، جبکہ مزید 303 افراد کی شفایابی کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مرض سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,10,627 ہو گئی ہے۔ اس دوران 2 افراد کی وفات ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں وزارت صحت نے کئی سرکاری، تعلیمی اور تحقیقاتی اداروں کے ساتھ شراکت کر کے کورونا وائرس کے ماحولیاتی تجربات کے لیے ایک تجرباتی مطالعے کا آغاز کیا ہے، تاکہ کنفرمڈ مریضوں کے ساتھ میل جول رکھنے والے افراد کو نوٹس کیا جا سکے۔ اس تجربے کے دوران سولڈ سرفیس، ہوا اور گندے پانی وغیرہ کے نمونے جمع کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ وائرس کی جانچ کی جا سکے اور اس کے ممکنہ پھیلاؤ پر وقت سے پہلے نظر رکھی جا سکے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کا قہر جاری ہے اور پوری دنیا میں بے یقینی اور تشویش کا ماحول ہے۔ برطانیہ کو تاریخ کی سب سے بڑی کساد بازاری کا سامنا ہے، جبکہ نیوزی لینڈ نے آئندہ ماہ الیکشن کے انعقاد پر شکوک و شبہات ظاہر کیے ہیں۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ نے 1 اکتوبر تک 1000 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب ماسکو سے واشنگٹن تک ویکسین کی تیاری کے لیے ایک دوڑ جاری ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ وہ روس کی تیار کردہ ممکنہ ویکسین کے کلینکل ٹیسٹ کرنے کے انتظار میں ہے۔ سوڈان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس نے البحر الاحمر نامی صوبے میں سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے اور بورٹ سودان نامی شہر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ اس شہر میں قبائلی جھڑپوں کے دوران 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور افغانستان سے آنے والی خبروں کے مطابق
मगरबी सूबे फराह में धमाका हुआ है जिसमें अफगान पुलिस के कम से कम 4 अफराद हलाक और 22 आम शहरी जख्मी हो गए हैं। इस धमाके में पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। किसी भी फर्द या ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल कबूल करने का ऐलान नहीं किया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने दुनिया के 6 मुल्कों के नए सफरा से उनकी असनाद सिफारत वसूल की हैं। कतरी काबीना ने एक बार फिर लुबनानी भाइयों की सपोर्ट के मौक़िफ़ को दोहराया है, जबकि कतर ने मुतालबा किया है कि सूडान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न की जाए। और मुल्क में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की तादाद में रोज़ अफसों इजाफा हो रहा है। उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज़ बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामलत की सलमान अल मोमिन ने